حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بہت ضروری ہے زخموں پہ مرہم رکھنا، بہت ضروری ہے زخموں پہ مرہم رکھنا، پر اس زمانے میں یہ زحمت کون کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آگئی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے، کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے، ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے۔ میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان، میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اللہ کریم آج کی اس عظیم و شان محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے اختر بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ نے عظیم و شان طریقے سے اپنے والد گرامی کی برسی کے حوالے سے احسال ثواب کی یہ محفل پاک سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل میں جتنے بھی رحمتوں کے برسات چھما چھم برس رہے ہیں، اللہ تمام چیزوں کو احسال ثواب اختر بھائی کے والد کو پہنچائے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 آیت کریمہ ایسی ہیں، اگر ایک انسان اس آیت کریمہ کو پڑھے، سمجھے، اور پھر یہ عہد کرے کہ میں اس آیت مقدسہ کی ایک آیت کو مانوں گا اور ایک آیت کا انکار کروں گا۔ یاد رکھیں، اگر ان دونوں آیتوں میں ایک آیت پر اس نے عمل کیا اور دوسری اس نے انکار کیا، تو پھر پہلی آیت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے قرآن کی ایک آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ محبوب آپ فرما دیں، میری اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بات سمجھئے گا، میں مختصر سی بات کروں گا۔ نور عالم بھائی نے پہلے اتنا موٹا پین سے لکھ کے 30 منٹ ایسے دکھائے تھے، کاش کہ نعت خواہوں کو بھی ایسے دکھاتے تو کاش تھوڑا وقت مل جاتا۔ اللہ خیر، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی اللہ کی بندگی کروں گا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ ایک انسان کہتے بھی ہے، کوئی ڈائریکٹ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو در مصطفیٰ کا غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی رب کی بندگی کروں گا، اس کے رسول کی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ تو قرآن کے اندر فرما رہے کہ میری اطاعت کے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت ضروری ہے۔ بات سمجھئے گا، میری اطاعت کے ساتھ میرے محبوب کی اطاعت ضروری ہے۔ گویا پتا چلا کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، حقیقتاً اس نے میری اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔
اب انسان صرف اللہ کی اطاعت کو مانے، رسول اللہ کی اطاعت کو نہ مانے تو رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے محبوب کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ ڈائریکٹ والا کام نہیں کیا مجھے بس اللہ 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 اللہ، نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں، اذان میں، کلمے میں ہر جگہ اپنے محبوب کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک انسان کے قرآن کی دوسری آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک شخص کہے میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، دوسرا کہے میں زکوٰۃ دوں گا نماز قائم نہیں کروں گا، تو آپ ذرا بتائیے مجھے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے، جہاں نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ بات سمجھیے گا کہ نماز سے انسان کی ظاہری گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے بندے کے باطنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی دینا ضروری ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، لیکن اگر انسان ایک آیت کو مانے دوسری آیت کا انکار کر دے تو پھر اسے اس کی اس آیت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری آیت اللہ پاک نے فرمایا انشکر لی ولی والدی، میری نعمت کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، میری نعمت کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یارو ایک انسان رب تعالیٰ کی ساری زندگی نعمت کھائے اور اس کی شکر ادا نہ کرے تو نعمت کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نعمت کھانے کا فائدہ تب ہی ہے جب بندہ اپنے رب کی شکر بجا لائے اور اللہ کی ساری نعمت ایک طرف رکھیں، ساری نعمت ایک طرف رکھیں اور ان نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کو ظاہر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور وہ ہے والدین۔ کون ہے؟ والدین، ماں اور باپ کی صورت۔ ساری نعمتوں سے سب سے بڑھ کر اللہ نے والدین کے مرتبے کو بلند و بالا فرمایا ہے۔ ایک انسان رب کی اطاعت کرے، رب کی بندگی کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی بندگی کرے اور رب کی نعمت بھی کھائے اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، اللہ اسے سارے نعمتوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو نئی نسل کے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضور ایک دن والدین کی فضیلت بتا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو محبت سے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، محبت سے، غصے سے نہیں، محبت سے اپنے والدین کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب۔ صحابی تھے نا، نیکی کرنے کا بڑا جذبہ تھا ان کے اندر، بڑا جذبہ تھا، صحابی تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کیا اگر میں اپنے والدین کو ایک بار کے علاوہ کئی بار دیکھوں تو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو جتنی بار دیکھے اللہ اتنی بار تجھے حج کی مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کرتا ہو؟ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے قسم کھا لیا، ایک شخص نے قسم کھا لیا کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ کام ہو گیا، اب کام ہے قسم پورا کرنے کا۔ جنت تو اس نے دیکھا ہی نہیں، اب وہ چوکھٹ چومے کیسے؟ پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، یا رسول اللہ میں نے کسی بات پر قسم کھا لی ہے، کام چونکہ ہو گیا، اب جنت کی چوکھٹ کو مجھے چومنا ہے، جنت تو میں نے دیکھی نہیں، اب چوکھٹ چوموں کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ تیرے والدین ہیں، سب لنگر کھانے آئے میرے خیال میں، بلند آواز سے کوئی نہیں کہہ رہا سبحان اللہ، لنگر بھی تیار ہے، 5-6 دیگ میں نے سنے بنے بھائی ماشاءاللہ۔
توجہ کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی بات پر قسم کھا لی، کام چونکہ ہو گیا، اب قسم پورا کرنا ہے۔ میں نے قسم اس بات کی کھائی تھی کام ہو جائے تو جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، جنت میں نے دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے والدین ہیں، اگر تیرے والدین ہیں تو چلا جا گھر، ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے، اللہ تیرے قسم کو پورا فرما دے گا۔ آئے ہائے ہائے، کیا شان ہے ماں باپ کی۔ اب وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے والدین نہیں ہیں، میرے ماں باپ انتقال فرما گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا، غم نہ کر، ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، قبرستان چلا جا، جہاں تیری ماں کی قبر ہے، جہاں تیرے والد کی قبر ہے، تو ماں کے قدموں کو چوم لے اور باپ کی قبر کی پیشانی کی طرف کو چوم لے، اللہ تیرے قسم کو پورا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب چھوٹا سا تھا نا تبھی میرے والدین دنیا سے چلے گئے، محلے والوں نے نہ جانے کون سے قبرستان میں میرے ماں باپ کو دفنایا، مجھے تو ان کی قبر کا بھی نہیں پتا کہ ان کی قبر ہے کہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تو گھر چلا جا، اپنی زمین پر، گھر کی زمین پر 2 لکیریں کھینچ دے اور تصور کر، ایک لکیر میری ماں کی قبر ہے، دوسری لکیر میرے والد کی قبر ہے۔ تصور کر، جو لکیریں تو کھینچ رہا ہے، تصور کر کے ایک لکیر یہ میری ماں کی قبر ہے اور دوسرا یہ میرے والد کی قبر ہے۔ اب جو تو نے ماں کی قبر کا تصور جو تو نے کیا، ان کی پیشانی کو تصور میں لا کے چوم لے اور باپ کے، ماں کے قدموں کو چوم لے اور باپ کے پیشانی کی طرف چوم لے، اللہ تیرے قسم کو پورا فرما دے گا۔ کتنا بہترین ذریعہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت کو چوم لیتا ہے جو اپنے ماں کے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کہاں سے ملی؟ ماں باپ کی شان کا ہمیں اگر پتہ چلا تو کس سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم دلدلوں میں پھنسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان عظیم کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ بس آخری بات پھر جگہ لوں گا۔ 30 منٹ ہو گئے نہیں ہوئے ابھی میرے خیال۔ ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت اسعس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ آپ کے صدقے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرے آقا مجھے صرف اتنا بتائیں، میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی ہے، کیا اب بیعت کرنے کے بعد جو میں نیکی کروں گا مجھے اس کا ثواب ملے گا، یا جو میں پہلے کرتا تھا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا؟ یعنی نیکیاں اچھی ہوں، نیکیاں ہو پر اچھی، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ، جو نیکیاں میں کرتا تھا کیا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا، یا جو اب میں کروں گا کیا مجھے اس کا اجر و ثواب؟ حضور نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا تو نیکیاں کرتا کیا تھا؟ نیکیاں کرتا کیا تھا؟ وہ کہنے لگے آقا میری نیکیاں یہ تھی، ایک دن ایسا ہوا میرے اونٹوں کے ریوڑ میں سے 2 اونٹ میرے گم ہو گئے۔ کتنے؟ 2 اونٹ میرے گم ہو گئے۔ میں بڑا پریشان کہ میرے 2 اونٹ گئے کہاں؟ میں اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے باہر نکل کر دوسروں کے قبیلے میں پہنچ گیا، اور زمانہ تھا جہالت کا۔ حضور زمانہ جہالت کا تھا، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، لوگ علم لدنی سے ناواقف تھے، کوئی پتھروں کی طرف اپنے معبود کو تسلیم کرنے کے لیے، کوئی آگ کو اپنا معبود مان رہا تھا، کوئی پتھروں کو مان رہا تھا، کوئی سورج کو مان رہا تھا، کوئی چاند کو مان رہا تھا، کوئی رات کوئی دن کو۔ زمانہ تھا جہالت کا، اور اس جہالت کے دور میں میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ اب میں تلاش کرتے کرتے جب دوسرے قبیلے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کے
اونٹوں کے ریوڑ کے بیچ میں میرے 2 اونٹ بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ تو میرے اونٹ ہیں. میں اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی یہ 2 اونٹ میرے. کہا یہ آپ کے؟ یہ چلتے ہوئے کہیں سے آئے اور یہاں گھوم رہے تھے, ہم نے اس کو باندھ دیا, اگر آپ کے ہیں تو لے جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے اونٹ کے لگام کو کھول رہا تھا, رسی کو کھول رہا تھا, اس شخص کے گھر سے ایک آواز آئی کہ مبارک ہو, اللہ نے تجھے اولاد عطا کی ہے, یعنی تجھے اولاد ملی ہے, مبارک ہو. کون؟ وہ جو دوسرا شخص, زمانہ تھا جہالت کا. حضرت حساسہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا, میں دیکھنے لگا کہ اب یہ شخص کیا کہتا ہے, کیا بولتا ہے. وہ کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہوا تو میں پورے قبیلے والوں کی دعوت کروں گا, اگر بیٹی ہوئی تو اسے زمین پر میں زندہ دفن کر دوں گا. زمانہ جہالت کا. کیا کہا اس نے؟ بیٹا ہوا تو دعوت کروں گا, بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دوں گا. یا رسول اللہ, میں اس کے حال کو دیکھ رہا تھا, اس کی باتوں کو سن رہا تھا. اب اندر سے آواز آئی کہ بھائی تجھے بیٹی ہوئی ہے, بیٹی ہوئی ہے. اب یہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا, اگر مر گئی تب بھی اطلاع دو, نہ مری تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دو, اٹھاؤ کھدال اور زمین کھودو, مجھے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا اور اسے زمین پہ زندہ دفن کر دینا ہے. اب وہ شخص اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا, اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا اور کہا چلو 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 جلدی کرو, کہیں ایسا نہ قبیلے والوں کو پتا چلے اور وہ مجھے آ کر مار دے, ہم نے اس کو زمین پر زندہ دفن کر دینا. یا رسول اللہ, وہ بیٹی کو لے کر جا رہا تھا, میں نے اس کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر, بلکہ اپنی بیٹی مجھے دے دے, میں باپ بن کر اس کی پرورش کر لوں گا, میں باپ بن کر اس کی پرورش کر لوں گا, تو نہ دفن کر اپنی بیٹی کو. اس نے کہا اگر میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں, اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا؟ کہا جو مانگ. کہا یہ جو اونٹ تیرے 2 بندے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے دے, اور جس اونٹ پر تو بیٹھ کر آیا وہ بھی مجھے دے, تب میری بیٹی لے جا. یا رسول اللہ, میں نے سوچا سمجھا کچھ بھی نہیں, بلکہ میں نے کہا یہ لے, اپنی بیٹی مجھے عطا کر. توجہ چاہوں گا, آقا کے آنے سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بیٹی کو بطور 3 اونٹ میں لے کر اپنے گھر آیا. وقت گزرتا رہا, وقت گزرتا رہا. جب میری بیٹی 4 سال 3 سال کی ہوئی نا, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ میرے کپڑوں سے کھیل کر مجھے بابا جان کہا کرتی تھی, مجھے بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور جب اس نے بولنے کا جب وقت آیا تو اس نے اپنی زبان سے سب سے پہلے میرا نام لیا بابا جان, تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کہ یار اگر یہ بیٹی کو وہ دفن کر دیتا تو اس کی یہ گفتار کون سنتا, اس کے یہ الفاظ کون سنتے. تو مجھے اتنا مزہ آیا اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. یا رسول اللہ, میں نے اس دن نیت کر لی کہ میں ہر گاؤں ہر نگر ہر شہر جاؤں گا, ہر ایک کے گھر کے دروازے بجاؤں گا اور 3 اونٹ دینے کے لیے تیار رہوں گا, اور کہوں گا کہ زمانہ اگر جہالت کا ہے, اے لوگوں کسی کے گھر میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے, کوئی بیٹی ہو, اگر وہ اس کو پرورش نہ کر سکے, اگر اسے زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرے تو ہرگز ایسا نہ کرے, بلکہ عصا کو دے دے, مجھ سے 3 اونٹ لے لے, میں تیری بیٹی کو باپ بن کر اس کی پرورش کرنے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایسے ہی کرتا رہا, ایسا ہی کرتا رہا. ہر گاؤں میں جاتا, ہر شہر میں جاتا, دروازے بجاتا کہ بھائی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو مجھ سے 3 اونٹ لے لے اور اپنی بیٹی مجھے دے دے, اور میں اسے باپ بن کر اس کی پرورش کروں گا. یا رسول اللہ, یہاں تک ایسا ہوا کہ 360 لڑکیاں میرے گھر میں تھی اور میں سب کا باپ بنا ہوا تھا, اور سب میری بیٹیاں تھی, اور سب کی پرورش میں خود اکیلا کر رہا تھا. 360 اس وقت, اس دور میں, زمانے جہالت میں.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ نیکیاں کی، ہر بچیوں کو باپ بن کر میں نے پالا، ان کی پرورش کی، اور پھر میں نے انہیں پروان چڑھایا۔ یا رسول اللہ، اب چونکہ میں نے اسلام لے آیا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، آقا کیا اب جو میں نیکی کروں گا آپ کے کہنے پر تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا، یا جو نیکی میں کر کے آیا ہوں کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا اس کی گفتار کو سن رہے ہیں، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس کے الفاظ کو غور و فکر کر رہے ہیں، اور میرے آقا کے آنکھوں سے چھما چھما آنسوؤں کی برسات برس رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اس سے بڑھ کر کوئی نیکی اور نہیں ہو سکتی، کہ اس سے بڑھ کر کوئی اجر و ثواب نہیں ہو سکتا، کہ آج تو کلمہ پڑھا ہے اور یہ ایمان کی دولت میرے رب نے تجھے عطا کر دی ہے، ایمان کی دولت میرے رب نے تجھے عطا کر دی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے دوست بزرگ حضور نے بتایا، لوگ کہتے ہیں نا میلاد کس کو کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں میلاد ہر بیٹی کو کرنا چاہیے، کیونکہ زمانہ جہالت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین پر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آقا آئے، حضور آئے، تشریف لائے اور کہا کہ جس نے ایک بیٹی کی اچھی طرح پرورش کی یا دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور اس نے اس کے اچھے گھر میں شادی کر دی، کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ حضور نے بتایا میلاد کس کو کرنا چاہیے، تو میلاد ہر ماں کو کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا تشریف لائے اور ماں کی اہمیت کو بتایا۔ زمانے جہالت میں کہ جوان لڑکے اپنے ماں کے چہرے پر تھپڑ مارا کرتے تھے، بازاروں میں بیچ ڈال کر آ جایا کرتے تھے، حضور آئے، حضور نے وہ جنت جو عرش اولا سے بھی اوپر ہے، میرے آقا نے وہ جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میلاد کس کو کرنا چاہیے؟ میلاد ہر باپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ زمانے جہالت میں بیٹے اپنے باپ کو مارا کرتے تھے، ان کے کپڑوں کو چاک کیا کرتے تھے اور انہیں بازاروں میں ذلیل کیا کرتے تھے۔ حضور آئے، میرے آقا نے آ کر باپ کی اہمیت کو بتایا اور کہا کہ میرے رب کا قانون سن لو کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگو، قرآن کی متعدد آیت کریمہ والدین کے حسن سلوک پر دلیلیں موجود ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، والدین کی خدمت کی جائے، والدین کی اطاعت کی جائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی اہتمام کیا جائے۔ یقیناً یہی سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے اختر بھائی ماشاءاللہ نے، ان کے بھائیوں نے اتنی خوبصورت محفلوں کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم ان کے والد ماجد کی مرحوم مغفور کی درجات کو بلند و بالا فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بلا تاخیر ہمارے معزز و محترم و محتشم میرے برادران اکبر جناب حضرت علامہ و مولانا محمد علی عطاری المدنی صاحب، بہادر المدنی صاحب، میں ان کو دعوت